اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے اور نصف حصہ دعا اور مناجات پر مبنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن، ام الشفا، ام الفرقان، الرقیہ اور الدعاء بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے اور یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں صرف رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ وہی اس تعریف کا اصل حقدار ہے۔ اور وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی وہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا کی ذات اتنی ہم پر مہربان ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں مہلت دیتا ہے اور ہمیں وہ بار بار ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ مالک کیسا ہے؟ مالک یوم الدین، اور مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس صورت میں رب کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ رب ہے رب العالمین کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کی صفات کیا ہے کہ الرحمن رحیم، وہ رحم کرنے والا اور بار بار مہربانی کرنے والا ہے، اور وہ مالک ہے یوم الدین، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یعنی اس دن وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں جس ذات کے ساتھ اتنی محبت ہو، اس کی طاقت کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی گرفت کا خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ کسی اور سے مدد مانگی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ یعنی اس آیت میں دعا یا کلمات ادا کیے گئے ہیں کہ خدا سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا، ایسا راستہ جو بہت ہی احتیاط اور خوش بندی کے ساتھ جس پہ چلا جا سکے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ تعالیٰ سے مل جائے، یعنی وہ راستہ جو مخلوق کو خدا سے ملا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو اس راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام سے نوازا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، یعنی دنیا میں ان کے لیے اسلام کی نعمت اور آخرت میں ان کے لیے جنت کی نعمت تیار ہے۔ اور یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت خوب ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے جن کے اوپر تیرا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ یعنی اب اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ لوگ کون تھے؟ گمراہ ہوئے۔ یعنی جن لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوا، ان سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین سے مراد نصارہ اور عیسائی ہیں۔ اور خدا سے دعا کی گئی ہے کہ اے خدا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب کیا گیا اور جو گمراہ لوگ ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔